सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ऑपोजिशन सेनेट में जो तब्दीली लाने की आज कोशिश कर रही थी उसमें कामयाब नहीं हो सकी। मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की जो ऑपोजिशन की कोशिश थी वो आज कामयाब नहीं हो सकी। आज हुआ क्या सेनेट में और कितने कुल वोटर्स थे और कितने वोटर्स आज मौजूद थे सेनेट के अंदर, ज़रा आपको उसके बारे में अगर बताएं तो सादिक सजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो 3 वोटों की वजह से नाकाम हो गई। ऑपोजिशन ने ये पेश की थी करारदाद मतलूबा तादाद यानी 53 वोट ना मिलने की वजह से मुस्तरद हुई। 50 वोट मिले ऑपोजिशन को, जबकि उनको 53 वोट चाहिए थे तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, जिसके ज़रिए से फिर अगर ये कामयाब होती तो सजरानी साहब को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया जाता और उसके बाद फिर नए चेयरमैन का इंतखाब होता, जो कि ऑपोजिशन पहले ही मुतफ़िका उम्मीदवार हासिल बसंजों की सूरत में सामने ला चुकी है। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर आज कुल 100 वोट डाले गए। 104 सेनेटर्स होते हैं, जिनमें से एक सेनेटर इसहाक डार साहब ने माशाल्लाह अभी तक हल्फ ही नहीं उठाया, उनकी रुकनीत मुअत्तल है। चौधरी तनवीर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं वो मुल्क से बाहर हैं। बाकी 2 सेनेटर्स जो हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने खुद को गैर जानिबदार रखा है। 4 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट इजलास से कबल मामूल की घंटियां बजाई गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैरिस्टर सैफ जो कि खुद सेनेटर हैं, उन्होंने कायदे ऐवान राजा जफरुल हक साहब को तहरीक पेश करने की इजाज़त दी, जिसके बाद राजा साहब ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। जब करारदाद पेश की गई तो 64 अरकान, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी, जब करारदाद पेश की गई तो 64 अरकान ने हिमायत की थी, जिसके बाद खुफिया राय शुमारी का आगाज़ किया गया। वोटिंग के तरीक़ाकार के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया राय शुमारी के ज़रिए हुई और इसी तरह होती है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वोटिंग का आगाज़ होते ही पहला वोट जो है वो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब उन्होंने कास्ट किया, जिसके बाद सेनेटर्स के नाम अंग्रेज़ी के हुरूफ तहज्जी के एतबार से अल्फ़ाबेटिकली उस तरतीब से एक एक करके पुकारे गए और सेनेटर्स ने अपने वोट कास्ट किए और बिलाखिर 3 वोट मतलूबा न मिलने से ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने जो तहरीक पेश की थी, डेप्यूटी चेयरमैन जो कि पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला साहब, उनको हटाने के लिए वो भी कामयाब न हो सकी, क्योंकि ऑपोजिशन ने बायकॉट कर दिया और अगर ऑपोजिशन बायकॉट ना करती तो हो सकता है कि जिन 9 लोगों ने सादिक सजरानी साहब के हक में वोट दिया, मुमकिन था कि वही 9 लोग सलीम मांडवीवाला के खिलाफ वोट देते। लिहाजा ऑपोजिशन ने इसी में आफियत समझी कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन की जो नो कॉन्फिडेंस की करारदाद थी उसका वो बायकॉट कर दे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, सर आपका बहुत शुक्रिया। इज़हारुल हक साहब पाकिस्तान के मारूफ कॉलम नवीस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर आपको बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, ये क्या हो गया सर, आपके अपने लोगों ने कोई आप लोगों के को डिच किया है या कहीं कोई बाहर से कोई ताकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई के रिज़ल्ट सामने आई वो मानखेज़ थी और हैरान कुन थी। ये जो आज की सेनेट इलेक्शन है ये उससे बढ़कर मानखेज़ भी है और हैरान कुन भी है। उधर तो लाखों वोट, करोड़ों वोटर, पता नहीं कितने हज़ारों पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एजेंटों को बाहर रखना, खुफिया कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ATS सिस्टम में कौन सा सिस्टम वो काम छोड़ के, बहुत सी वो चीज़ें। लेकिन इधर 100 की ऐवान में तादाद मालूम है हुकूमत की 36 है और अपोजिशन की 64 गिने चुने लोग हैं। अब इसमें से 14 मुकर जाते हैं। अब वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? क्या ये हम मान लेते हैं कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में
دولت نے بھی کمال دکھایا، طاقت نے بھی اپنا کمال دکھایا، اس وقت کے جو سلیکٹرز تھے انہوں نے بھی کمال دکھایا۔ آج بھی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ دولت کار فرما تھا، یہ تسلیم کر لیں کہ طاقت منڈی لگی ہے پھر اس کا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ رائے ہم مان لیں کہ دولت بھی کار فرما تھا، اس کا عنصر بھی شامل تھی، یہ جو 14 ادھر ادھر ہو گئے، اور طاقت بھی ان کا مؤثر کردار تھا، یہ مان لیا، حکومت کا بھی ایک مؤثر کردار تھا، یہ بھی مان لیا، یہ سارے خرابیاں ہم مانتے ہیں، یہ سارے ممکنات ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ کو پریشرائز کرنا، لالچ دینا، ضمیر بھی تو جاگ سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی اسی پر میں آ رہا ہوں۔ دیکھیے وہ آستین کا سانپ جو کہا جاتا ہے نا، آستین کا سانپ جو خود اپنے مالک کو ڈستا ہے، یہ 14 جو آستین کے سانپ بن کے اپوزیشن کو ڈسا، یہ کون تھے؟ اچھا، یہ ضمیر کی بات ہم کرتے ہیں تو ضمیر جاگ گیا، کچھ ذمہ داری ہم نے بھی لینی ہے، یعنی پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے نا، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی حربے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، بحیثیت ایک ورکر ایک سیاسی پارٹی کی، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے، آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ 64-50 کیسے بن گئے، اور جو 15 ووٹ یا 14 ووٹ ادھر ادھر ہوئے، اس میں سے یہ 5 اپوزیشن کے کیسے مسترد ہوئے، اور پھر جب ڈپٹی چیئرمین کی نوبت آتی ہے تو حکومت کی جو نمبرز ہیں وہ 35 یا 36 ہے، لیکن ڈپٹی چیئرمین کے خلاف 32 ووٹ آتے ہیں، وہ 3 یا 4 کہاں چلے گئے؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ، خواہ اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ہماری پارٹی میں ہوئی، یعنی میری پارٹی کی اراکین نے اپوزیشن پر خودکش حملہ کیا، آپ کے تو لوگ ویسی اور ایسے خودکش کیا جو اپنے پارٹی کو بھی تباہ کیا، اپنے آپ کو بھی ضمیر فروش ثابت کیا اگر ضمیر فروشی کی بات ہے، اور سیاست کو بھی ڈیمیج کیا، سیاست کو بھی بدنام کیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت حیران کن ہے، لیکن پارٹیوں کی قیادت کو، خواہ قیادت بلاول بھٹو زرداری ہو، آصف علی زرداری ہو، یا شہباز شریف یا مریم نواز ہو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، جو بھی اپوزیشن میں، ان سب نے سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ ایک بار نہیں بار بار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بی راجہ ظفر اللہ صاحب جب تھے تو ان کے نمبر کتنے تھے، لیکن صادق سرنجرانی نکل گئے، آپ کے ووٹ مس ہو گئے، مکر گئے، اس سے بھی ہم نے سبق نہیں لیا۔ ابھی جب ہماری پارٹیوں کے اندر میں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں، پھر اس قسم کے لوگوں کو ہم ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، یہ تو بڑا اس قسم کے لوگوں کو ہم ایوان میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ میں نام لیتا ہوں فرض کرے، مسلم لیگ نون میں پرویز رشید جیسے لوگ نہیں ہیں، راجہ ظفر اللہ جیسے لوگ نہیں ہیں، جمعیت علماء اسلام نہیں، پیپلز پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رضا ربانی جیسا آدمی، اور اس قسم کے جو نظریاتی ان کے مولا بخش چانڈیو جیسا آدمی، اس قسم کے لوگوں کو، یار ہم ان لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جو عین موقع پر آپ تزلزل کے شکار اور آپ کی پوری پارٹی کو اور کمر میں چھرا گھومتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں چھان بین کر کے اس قسم کے لوٹوں پر سیاست کا اور ایوانوں کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں 11 مارچ 2018 کو جب الیکشن ہوا تھا، سنجرانی صاحب جس میں منتخب ہوئے تھے، سینٹ کا الیکشن ہوا، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ ذرا دکھائیں۔ رائٹ، اس وقت بلاول صاحب کو خوشی ہو رہی تھی صادق سنجرانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے، اور پھر جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے 12 مارچ 2018 کو، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی، ذرا یہ ٹویٹ دکھائیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ زیاز اوپننگ بیٹسمین ڈیفیٹڈ، یعنی جو اس وقت اپوزیشن کے چیئرمین کے امیدوار تھے، ان کے بارے میں بلاول نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کا امیدوار تھا، اوپننگ بیٹسمین تھا، اس کو ہم نے شکست دی۔
बलूचिस्तान विंस, फेडरलिज्म विंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उस वक्त ये मुबारकबाद दे रहे थे। अब जरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने 12 मार्च को जब कामयाब हो गए सादिक संजरानी यानी बिलावल साहब और जरदारी साहब के उम्मीदवार कामयाब हुए, तो मरियम साहिबा ने क्या ट्वीट की थी 12 मार्च को? शतरंज के मोहरों, ये जरदारी साहब को और बिलावल साहब को मरियम साहिबा कह रही है, शतरंज के मोहरों तुम जीते नहीं, तुम्हें बदतरीन शिकस्त हुई है, जरा अवाम के सामने तो आओ। अच्छा, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने जो आज ट्वीट की है, वो ट्वीट जरा दिखा दें जी, जिसमें वो फरमा रही हैं कि जी 65 वोट वाला हार गए और 36 वोट वाले जीत गए, यानी उनका मतलब है कि ये किस तरह से हुआ। अब जरा बिलावल साहब ने 9 जुलाई को इस्तीफा मांगा सादिक संजरानी साहब से, यानी जो पहले सादिक संजरानी साहब को लेकर आए और कहते थे ये हमारा उम्मीदवार है, अब 9 जुलाई को बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं जरा दिखा दें। राइट जी, जनरल साहब, जिन सादिक संजरानी को बड़े फख्र से जमहूरियत की अलामत के तौर पर पेश किया जा रहा था, आज उन्हीं के खिलाफ ये सारी तहरीक चली और वो कामयाब ना हो सकी। अमीर अब्बास, थैंक यू वेरी मच। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये जो ख़ानदानी सियासत है, इसके मोहरे ये समझते हैं कि हम जिन लोगों को ईवान में लेकर आते हैं वो हमारे ज़र ख़रीद हैं, वो हमारे ग़ुलाम हैं, ना उनका कोई ज़मीर है, ना वो हल्फ का पास रखेंगे। मुझे बड़े एहतराम से अभी मौलाना से इख्तलाफ करना इसलिए पड़ रहा है कि उन्होंने भी यही फरमाया कि हम इस तरह के लोगों को टिकट ही क्यों देते हैं जो ईवान में बैठकर फिर पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। देखें, इसके हल्फ का अगर आप टेक्स्ट पढ़ें, हल्फ जब ये उठाते हैं तो ये कहते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं मुल्क के वसी तर मफाद में यहाँ पे बैठ के काम करूँगा। बाकी सारा हल्फ तो लंबा चौड़ा है। अगर कोई अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये शख्स ये कहता है कि मैं मुल्क के वसी तर मफाद में अपना ये हक इस्तेमाल करूँगा जो मुझे अवाम ने या इस ईवान ने सौंपा है, उस पर हम क्यों ये समझते हैं या मौलाना क्यों ये समझते हैं कि ये इनके ज़र खरीद ग़ुलाम हैं? मैं समझता हूँ, देखें, ये जो ईवान है इसमें बड़े पुख्ता जहन के एजुकेटेड लोग तमाम सूबों की यकसान नुमाइंदगी करते हुए बैठते हैं मुल्क के लिए कानून साजी करने के लिए। अव्वल तो एक शख्स जिसके किरदार पे आप उंगली नहीं उठा सकते, जिसको आपने खुद मुंतखब किया, आज तक इस ईवान में अदम एतमाद या रिमूवल नहीं कराया गया। आज सिर्फ अपनी सियासी धाक बिठाने के लिए और अपनी ज़ाती या कानून साजी के रास्ते में एक बैरियर खड़ा करने के लिए अगर आप अपनी मेजॉरिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि आज के ईवान में एक तो जमहूरियत जीत गई है, जमहूरियत इस मुल्क में पनप रही है और लोग ख़ानदानों के ग़ुलाम नहीं हैं या उन लोगों के ग़ुलाम नहीं हैं जिन्होंने इन्हें टिकट दिया था। उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया। पार्टी बालातर नहीं है मुल्क से और मुल्की मफाद से, ये मेरी सोच है। और अगर ईवान में बैठे हुए ज़िम्मेदार लोगों ने ये सोचा है, अब देखें, ये कहना कि ताकत इस्तेमाल हो गई, क्या ये बुज़दिलों का ईवान है? पैसा इस्तेमाल हो गया, क्या ये ज़मीर फरोश लोगों का ईवान है? डरा दिया गया। अच्छा, क्या ये लोग जनरल साहब इस तरह जनरल साहब कता कलामी की माजरत कहने का जनरल साहब, जिस वक्त ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है, जिस वक्त बूथ के ऊपर खड़े होके बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में कोई शख्स डाल रहा है सेनेटर, अगर सेनेट के ऐवान में दाखिल होने से पहले उसके पीछे कोई ताकत, कोई खौफ, कोई धांस धांधी थी भी, तो वो बैलेट पेपर पकड़ के और बैलेट बॉक्स के पास खड़े होकर तो आजाद है ना। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट कोई भी अगर उस पर दबाव डाल रहा है तो वहां पे वो अपना कैरेक्टर शो करे। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जब कहते हैं ना कि वोट, ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट की ब्यूटी ये है कि ये एक अल्लाह देख रहा होता है और एक उस शख्स का ज़मीर उसके साथ होता है। उसके अलावा कोई शख्स, कोई निगरान, कोई ताकत अल्लाह के सिवा तो है ही नहीं। और अगर कोई दुनियावी ताकतें हैं जो शायद बंदे को बाहर खौफज़दा कर सकती हैं, तो अंदर वो कैमरा ले जाके ना अपनी फ़ोटो बना के बाहर ला के दिखाता है कि मैंने कहाँ वोट डाला, ना कैमरा ले जाने की इजाज़त है।
تو اگر اندر اس نے اللہ کی موجودگی میں اور اپنے ضمیر کی موجودگی میں ایک ایسی جگہ پہ مہر لگائی ہے تو پھر واویلا کس بات کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بغاوت ہے اس کرپٹ پالیٹکس کے خلاف اور اس سٹیٹس کو اور خاندانی سیاست کے خلاف جس میں لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں. مجھے یہ آپ نے تو ان بچوں کی 2-4 کی ٹویٹ سنا دی نا, یا ان کے بیانات, بلاول اور مریم بھی, خیر اتنی بچی بھی نہیں ہے وہ, لیکن ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہی ہے بے نظیر بھٹو کی. جب حکومت کو لغاری صاحب نے ریموو کیا تو انہوں نے کہا لغاری تو ہمارا بندہ ہے, وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک فکرہ کہا تھا, انہوں نے کہا میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں ہوں. صحیح. تو یہ جو اندر بندے تھے یہ اپنے ضمیر کے بندے تھے اور اللہ کے بندے تھے, اور انہوں نے اپنے حلف کا جو تقاضا تھا وہ پورا کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے. یہ وکٹری جمہوریت کی ہے, نہ پی ٹی آئی کی وکٹری ہے, نہ فضل الرحمان صاحب کی ڈیفیٹ ہے, صحیح ہے, نہ یہ بلاول بھٹو کی ڈیفیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں وہ ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے جہاں لوگ زر خرید غلاموں کی طرح ووٹ نہیں ڈالتے, اور اس ایوان کو انہوں نے کرپشن کی لینن واش کرنے والا ڈرٹی لانڈری نہیں بنایا, انہوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. تو میرا سلام ان سب باضمیر لوگوں کو جنہوں نے ان 9 لوگوں کو ووٹ دیا. رائٹ جی, اظہار ڈاکٹر صاحب 9 لوگوں کو سلام پیش کر رہے ہیں جنرل صاحب, اور حافظ صاحب سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دھانس دھاندلی, طاقت, پیسہ, خوف, کوئی بھی عنصر کار فرما ہو سکتا ہے. تو یہ ضمیر یعنی غلامی سے آزاد ہو کے انہوں نے ووٹ دیا ہے ان 9 لوگوں نے صادق سنجرانی کے حق میں, یا ان کے پیچھے کوئی طاقت تھی جس طاقت سے مجبور ہو کے انہوں نے ووٹ دیا؟ امیر عباس صاحب, چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح نظر آتی ہیں. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اور جس میں ان ایکسپیکٹڈلی یہ ہوا ہے, اب وی آل آف اس آر بینگ کیریڈ اوے ود اٹ. 3 چیزیں ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اصل مسئلے کا لب لباب ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اپوزیشن کا یہ جو اقدام تھا چیئرمین کو چیلنج کرنا, یہ ایک سیاسی پختگی کی اور میچورٹی کی علامت تھا. جس طرح کی پالیٹکس آج کل چل رہی ہے کہ وہ قمیضوں پر تصویریں بن رہی ہیں اور ویڈیو کی وہ جو پالیٹکس چل رہی ہے, ناگفتہ ویڈیوز کی, جو جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ان سب کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا جو انہوں نے استعمال کیا, تو جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں جہاں سے ہم نے جمہوریت لی ہے مستعار, ان میں جتنی بھی لڑائیاں سیاسی ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سیاسی میچورٹی کی پختگی کی طرف ایک قدم ہے. نہیں, لیکن اگر اجازت جی میں اپنی بات ختم کر لوں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے چھپ کر ووٹ دیا, دیکھیں جنرل صاحب کے ساتھ بہت دوست ہیں ہمارے, بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جمہوریت کی فتح تب ہوتی جب وہ کھل کر کہتے کہ ہم اس طرح نہیں دیں گے ووٹ. اچھا, اب میں جو بات دوسری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 70 سال پہلے جب پاکستان بنا تو پنجاب میں ممدوٹ کی حکومت تھی. اچھا, دولتانہ صاحب انہیں چیلنج کر رہے تھے. تو لیاقت علی خان جب وزیر اعظم کراچی سے آئے تو دونوں نے اپنے اپنے حامیوں کی فہرستیں پیش کی. ممدوٹ صاحب نے اپنے حامیوں کی, دولتانہ صاحب نے. دونوں فہرستوں میں 12 لوگ ایسے تھے جو دونوں فہرستوں کامن تھے, ان کے بھی حامی تھے, ان کے بھی حامی تھے. اس وقت ایکشن اگر لے لیا جاتا, ان 12 کو ایکسپوز کر دیا جاتا تو شاید حالات مختلف تھے. میں جو دوسرا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے کوئی سفر طے نہیں کیا, ہم وہی کھڑے ہیں چھپ کر. اگر وہ یہ لوگ کہتے کہ جی ہم نے ووٹ دینا ہے سنجرانی کے خلاف, سنجرانی کے حق میں, اور اصولوں کی ہماری جنگ ہے جس کا ہم برملا اعلان کر رہے ہیں, تو پھر تو بات تھی. یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ یہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے جو چھپ کر انہوں نے ووٹ دیا ہے. جب کھانا تھا فلاں 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 کا تو اس میں تو سب شریک تھے, زورانے اور عشائیے ان کے خاطر ہے, لیکن یہ جو چھپ کر دیا ہے. جمہوریت کا فتح تب ہوتی, جمہوریت کی خدمت تب ہوتی جب یہ سب اوپنلی کرتے اور کہتے یہ ہمارا اصول ہے, اس کی بیسس پر وی آر چیلنجنگ آر ریسپیکٹو پارٹیز. تیسرا پوائنٹ جو امیر عباس صاحب میں یہ اگر یہ کھل کے ووٹ دیتے, اوپنلی ووٹ دیتے, کہہ دیتے کہ ہم اگرچہ اپوزیشن سے ہیں لیکن ہم صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دیں گے,
تو کیا ان کے اوپر کوئی ہارس ٹریڈنگ یا اس قسم کا قدغن نہ لگ سکتی؟ نہیں، ہارس ٹریڈنگ تو وہ ہوتی ہے نا جی، چھپ کر آپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں فلور کراسنگ کی وجہ سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ پھر قربانی دیتے ہیں اپنی حق گوئی کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ ہم اس حق سمجھتے ہیں، جو ایکشن لینا ہے لیں. لیکن یہاں تو یہ ہے نا کہ جو بھی کرنا ہے وہ چھپ کر کرنا ہے، اور چھپ کر کرنے میں کوئی اتنا جمہوریت کے لیے قابل فخر نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو میرا رہتا ہے وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیتے ہیں سنجرانی صاحب یا ہارے ہیں، اپوزیشن جیتی ہے یا ہاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. اگر سنجرانی صاحب ہار جاتے تو اپوزیشن کو فائدہ کیا ہونا تھا، گورنمنٹ کو کیا نقصان ہونا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے یہ ایک نفسیاتی جنگ لڑی ہے. اگر یہ معزول ہو جاتے سنجرانی صاحب تو ان کو ایک نفسیاتی فتح مل جاتی اور حکومت کے جو پاؤں تھے وہ تھوڑا سا لرز جاتے. لیکن اس کا ان کو فائدہ، اب ایشوز اور ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ جی کرپشن کا ایشو ہے، ڈیلی میل کا ایشو ہے، گورننس کا ایشو ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے. تو وہ جو ایک لطیفہ ہے نا پنجابی میں کہ وہ کسان ہل چلا رہا تھا تو ایک آدمی پاس سے گزرا اور اسے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا کہ وہ تو نے تو مجھے اپنی بہن کی شادی پر نہیں بلایا تھا. تو یہ جاتے جاتے ایشوز اور ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ادھر سے یہ بھی لو صحیح. تو یہ چیزیں ہیں تو جو نظر آ رہی ہیں چیزیں ان سے ذرا ہٹ کے دیکھنا چاہیے. جو کریڈٹ ہے جس کو وہ دینا چاہیے کہ اپوزیشن نے یہ اقدام کر کے جنگ اندر لی ہے پارلیمنٹ کے. دس مسٹ بی نہیں، یہ تو جنگ باہر لا رہے ہیں نا مولانا صاحب، ابھی اس پہ بھی ذرا آتے ہیں. مولانا صاحب تو اکتوبر میں جنگ لا رہے ہیں باہر، اس کی طرف ہم پھر بات کریں. جنرل صاحب آپ کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں ذرا حافظ صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ معزز سینیٹرز کتنے مزے سے ایک آرام سے وہ بات کر رہے ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کو تو چاہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کریں اور چھپ کر ووٹ ڈالیں تاکہ ان کو متاثر نہ کیا جا سکے، اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو اس بات پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ اوپن ووٹ کر سکیں. یہ فلور کراسنگ کا شک ختم کر دینا، ان کو بھی یہی حق دیں کہ وہ بھی اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ نیشنل اسمبلی میں بھی ڈال سکیں. اور ادھر تو یہ ڈائنیسٹک پولیٹکس اسی دن، کرپشن اسی دن ختم ہو جائے گی. اور دولتانہ صاحب اور ان کا جو ریفرنس یہ 12 سیٹوں کا دے رہے ہیں نا، آج بھی وقت ہے فلور کراسنگ کا رول ختم کریں اور لوگوں کو کہیں کہ سیکرٹ ووٹ ہوگی یا فلور کراسنگ کا کوئی شک نہیں ہوگا، اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں. تو دیکھیں کہ کل عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنے کھڑے ہوتے ہیں. پارٹیوں کے اندر سے لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے اور اپنے حلف کا پاس رکھیں گے. لیکن یہ تالا لگا کے رکھنا چاہتے ہیں فلور کراسنگ کا، ان کو سبجیکٹ بنا کے اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں. اس میں یہ نقطہ ویسے ایک سیکنڈ جنرل صاحب، اس میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹیاں تو سیاسی ہیں ہی نہیں. سیاسی پارٹیوں کے اندر تو انتخابات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو یو کے کی اور جو امریکہ کی ریپبلکنز اور وہ ڈیموکریٹس ہیں، اس عرصے میں 30 سال میں تو ان کے یہاں 40 صدر آ چکے ہیں. بالکل صحیح. میں ذرا حافظ صاحب کو شامل کروں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. واٹ اٹ از کہ لوگ ریوولٹ اسی لیے کر رہے ہیں، لوگ ریوولٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ خاندانوں کا قبضہ ہے پارٹیوں کے اوپر، جو کہ ان کا موروثی حق نہیں ہے. ہر ورکر کو چانس ملنا چاہیے. یہ پوائنٹ، اس پہ ڈیبیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا حافظ صاحب، کہ اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا کہ مجھے صادق سنجرانی کو ووٹ اس کو نہیں ہٹانا چاہیے، وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ بلاول نے کہہ دیا اور وہ پیپلز پارٹی میں ہے تو وہ صادق سنجرانی کے خلاف ووٹ دے دے، یا مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا اور وہ پھر مسلم لیگ نون کا تو ان کے خلاف ووٹ دے دے. دیکھیے میرا صاحب بات یہ ہے کہ پھر ایسا ہونا چاہیے. میں تو ایک بار پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ 25 جولائی 2018 الیکشن کی نتائج جس طرح ایک عجوبہ اور حیران کن تھی، آج کی نتائج بھی اس سے بڑھ کر معنی خیز اور حیران کن ہے. ادھر بھی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر کے جتوایا گیا. آج بھی 36 یا 35 بمقابلہ 64 اقلیت ہے، لیکن اقلیت کو جتوا کے اکثریت مغلوب ہو گئی. اب یہ الزام میں کسی اور پر نہیں لگاتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا، میں نے کہا کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقلیت جیت گئی، اکثریت ہار گئی. آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج 25 جولائی 2018 کے الیکشن کی طرح دولت، طاقت اور حکومت جیت گئی، ووٹ ہار گئی.
یہ میں کہتا ہوں، لیکن یہ بھی میں نے ساتھ کہا کہ پارٹیوں کی لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کی لوگوں کو پارٹیوں میں کیوں لیتے ہیں جس پر بھروسہ نہیں ہے اس وقت۔ اب میں آتا ہوں اس پر کہ فلور کراسنگ کا جو رولز ہے، جو قانون ہے، ان کو ختم کرے، پھر دیکھو ضمیر کی آواز۔ صحیح بات یہ ہے پھر پارٹی سسٹم ختم کیا جائے نا، پھر اس ملک سے پارٹی سسٹم ختم کیا جائے، اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہی وہ ذہنیت ہے جو میں بذات خود سوچ رہا ہوں کہ اس ملک میں 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ہوا ہے، ہمارے ملک ایک اس سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے جو یک پارٹی سسٹم ہو، ایک پارٹی سسٹم اس ملک میں، جیسے چین میں ہے۔ باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کو جیل میں ڈال دو اور ایک پارٹی رول کرے، اور یہ منصوبہ بندی 2018 سے پہلے بن چکی ہے، اور یہ 10 سال کے لیے اس پارٹی کو اقتدار میں رہنے کے لیے انفارمیشن ہے آپ کی، یہ آپ کے رائے ہے؟ میری انفارمیشن ہے۔ اچھا، میری انفارمیشن ہے 10 سال کے لیے اس پارٹی کو حکومت میں رکھنے کے لیے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، یہی پہ ایک بریک واپس آپ ہی کے پاس۔ میں ایک بات اور کر لوں، دیکھیں پھر جو لوگ آزاد کیوں الیکشن نہیں لڑتے ہیں، پارٹی کی ٹکٹ کیوں لیتے ہیں؟ جب پیپلز پارٹی کی ٹکٹ منتیں مانگ کے لیتے ہیں، لاکھوں روپے فیس پارٹی کو جمع کر کے لیتے ہیں، اور انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ منتیں کر کے پی ایم ایل این سے، پی پی سے، جے یو آئی سے یا کسی اور سے، اے بی سی زیڈ، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، ان سے لیتے ہیں، پھر اس پارٹی کے فیصلوں کو فالو کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ آزاد لڑ کے آتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ آزاد، تو نون لیگ کے کچھ سینیٹر آزاد بھی تھے نا۔ میں آتا ہوں اس پر، پھر بھی آپ آزاد ہیں، لیکن آزاد الیکٹ کے آتے ہیں، پھر بھی آپ پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، یا پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں یا پی ایم ایل این میں جاتے ہیں۔ پھر جب آپ پارٹیوں میں جانتے ہیں، پارٹیوں کی تو پھر پارٹی لائن کو فالو کریں، لیکن پارٹی لائن کو کس حد تک فالو کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اب اگر اتفاق کر لیا جائے کہ اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن رکھتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے، تو پھر پارٹی لائن کو فالو کریں، لیکن کس حد تک فالو کریں؟ کیا پارٹی کی ہر لائن کو فالو کرنا ضروری ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حافظ صاحب ایک شارٹ کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ پارٹی اگر آپ کوئی جوائن کر رہے ہیں اور آپ سینٹ میں ہیں یا آپ قومی اسمبلی میں ہیں یا آپ پروونشل اسمبلی میں ہیں، تو پھر آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے۔ کس حد تک فالو کرنا ہے؟ یعنی پارٹی جو کہہ دے آپ کو، سیاہ و سفید کو تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی اس میں کون سی کا بات ہے، پارٹی فیصلہ کرتی ہے، اس کو تو میں بھی خلاف ہوں یار۔ صادق سنجرانی صاحب میرے لیے محترم ہے، بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، یا جو بھی سینٹ چیئرمین ہو رضا ربانی ہو، وہ ہمارے لیے محترم ہے، لیکن صادق سنجرانی جس طرح سینٹ کا چیئرمین بنا وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کیسے بنا، وہ کس طریقے سے بنا، لیکن کس نے بنایا؟ پیپلز پارٹی شامل تھی۔ دیکھیں گراؤنڈ پر تو ہمیشہ کوئی سیاسی پارٹی تو رول ادا کرے گی نا ان امپائرز کے لیے، جو امپائر چاہتے ہیں کہ امیر عباس سینٹ چیئرمین ہو، اس کے لیے تو کوئی رول کرے گی، وہ تو یا میری صورت میں ہوگی یا آپ کی صورت میں ہوگی یا ان کی کسی کی صورت میں تو ہوگی وہ، لیکن جس طرح ان کو لایا گیا اسی طرح ان کو بچایا گیا۔ لیکن پارٹی اس قسم کی فیصلے جب کرتے ہیں، اس قسم کے فیصلوں میں نقصان کیا ہے؟ آپ تو پھر بھی سینیٹر رہیں گے جب آپ پارٹی کو فالو کریں گے، آپ کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی عزت بڑھے گی۔ پارٹی کو فالو کریں، کیونکہ پارٹی کے بل بوتے پہ آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں۔ بے شک آپ آزاد لڑ چکے ہیں، پھر پارٹی کا حصہ کیوں بنے؟ اگر پارٹی کی ٹکٹ لے کے پارٹی کے بل بوتے پہ ادھر بیٹھے ہیں، پھر پارٹی کو تو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں کون سی کا بات ہے کہ پارٹی نے فیصلہ کی، بلکہ پارٹی نے نہیں، تمام پارٹیوں نے ایک فیصلہ کیا، محرکات کیا ہے، اس کا اسباب کیا ہے، عوامل کیا ہے، لیکن آپ کو پھر فالو کرنا ہوگا۔ یا تو پھر اگر آپ کو اختلاف ہے پارٹی کے پھر اس طرح کر لیں، پارٹی سے اختلاف ہے آپ کا، جب آپ ایوان میں آتے ہیں اس آزمائش میں، اس امتحان میں، اس سے پہلے پارٹی کو کہو کہ میرا موقف یہ ہے، یہ میرا استعفیٰ ہے۔ اگر مجھے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں کرنے دیتے ہیں، پھر میں ایوان میں یعنی اگر کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو اس بات سے اختلاف تھا کہ صادق سنجرانی کو ہٹایا جائے تو وہ استعفیٰ دے دیں، وہ استعفیٰ دے دیں، پارٹی کو کہہ دے کہ یہ آپ کی امانت ہے، لہٰذا میں پارٹی کو یہاں تک فالو نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو مناسب درست نہیں سمجھتا، یہ ہے پارٹی۔
सही, पार्टी की अमानत। जी जनरल साहब, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया हाफिज़ साहब का। आपको लगता है कि अभी भी इसमें कोई भाम है कि पार्टी लाइन को फॉलो, अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स में हैं और आपको पार्टी लाइन को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अमीर अब्बास, देखिए आज हाफिज साहब बहुत गुस्से में है। मैंने बड़ा ठंडे दिमाग का तजर्बाकार सेनेटर समझते हुए बात करता हूँ, आज ये गुस्से में है। आज ये देखें, पहली बात तो जो एक गिनती में गलती कर रहे हैं, इनको जब गुस्से में हो ना आदमी तो लॉजिक दफन हो जाती है। अब ये कह रहे हैं 34 वोट वाला जीत गया है, हाफिज साहब 50 वोट वाला जीता है। क्या कर रहे हैं? कितने वोट मिले हैं संजरानी को? गिन तो लें। और जो हारे हैं उनको कितने मिले? आज भी मेजॉरिटी जीती है और माइनॉरिटी हारी है, और यही जमहूरियत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पार्टियों का टिकट लेते हैं, पार्टी के साथ वफादारी होनी चाहिए। देखें, आप तो आलिम दीन हैं, आप तो तजर्बाकार सेनेटर हैं, मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, बाहर रहता हूँ, सेनेट में बैठा ही नहीं कभी। आप एक और करें ना, फिर ये हल्फ क्यों उठवाते हैं? हल्फ की शर्त क्यों रखी हुई है? जब वो इलेक्शन जीत के आ गया और आपकी पार्टी का बंदा बन गया, फिर उसको कहें हल्फ ना उठाया करें कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मुल्क तमाम तर तासुबात से बालातर होकर, ज़ाती अगराज व मकासद से बालातर होकर मुल्क के वसी तर मफाद में फैसले करूँगा। इतना बड़ा अल्लाह को गवाह रख के इतना बड़ा वादा क्यों लेते हैं? वो एक वादा लिया करें, मैं फजलुर रहमान साहब की अताअत करूंगा और जो पार्टी का हुक्म होगा मैं उसके मुताबिक एक कमर बस्ता गुलाम की तरीके से उस लाइन को टो करूंगा जो फजलुर रहमान साहब मुझे देंगे। ये हल्फ लिख दें या पार्टी में ही हल्फ ले लिया करें और असेंबली से हल्फ की शर्त खत्म कर दें। सही। अब जब आप इंसानों को इतना मुसलमान, कलमा गो मुसलमान को एक पाबंद कर देते हैं कि वो गवाह करे अल्लाह को और बात करे मुल्की मफाद की और हकूक, लोगों के हकूक की। मैं 3 सेनेटर्स आज से 5 दिन पहले एक डिनर पे हम इत्तेफाकन इकट्ठे हो गए। 2 का ताल्लुक नून से था, 1 का पीपल्स पार्टी से। यूं ही डिनर में एक साइड पे खड़े हो गए तो बात हुई, जी क्या हो रहा है? मैंने कहा जनाब सेनेटर साहब क्या हो रहा है? फिर कहते हैं बस सर आपको पता है सियासत में ये होता रहता है। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि संजरानी साहब को हट जाना चाहिए? मैं आपको यकीनन, मेरे ट्रस्ट भी उनके अल्फाज दोनों पार्टियों के सेनेटर्स के ये थे कि हकीकत पूछें तो संजरानी साहब के खिलाफ हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। उन्होंने ईवान बड़े अच्छे तरीके से चलाया है, कम उम्र हो के बड़ी मेच्योरिटी शो की है, ये मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। और उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन सियासत है, नंबर्स हैं, 65 नंबर हैं, 65 वोट हैं, तो पार्टियां चाहती हैं हम अपनी मर्जी का बंदा ले आएं, इसलिए हम शायद वोट देंगे अपनी पार्टी को, क्योंकि मौक़िफ़ हमारी पार्टियों का है। वरना हकीकत में संजरानी साहब के खिलाफ आर्गूमेंट कोई भी नहीं है। सही है। तो मैंने कहा फिर भी आप इस बात के पाबंद हैं। तो उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा मुझे एक छोटा सा बता दें, आप हल्फ क्यों उठाते हैं कि मैं मुल्क के वसी तर मफाद में काम करूंगा? आपको लगता है कि इस शख्स को इस कुर्सी पे नहीं होना चाहिए, ये खिदमत ठीक अंजाम नहीं दे रहा, फेडरेशन की खिदमत नहीं कर रहा? उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्यों हम लोगों को खामखा गुनाहगार करते हैं? ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है इसको खत्म करें। सही है। और इन सब चीजों को खत्म करके भले ओपन वोटिंग भी ओपन करा दें। बिल्कुल तो सही। शायद अच्छा, डेमोक्रेसी ये जो आपने ओपन वोटिंग की बात की है, जब फरवरी 2015 में सेनेट के इलेक्शन हुए, एक मार्च 2018 में हुए जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, जब फरवरी 2015 में सेनेट के इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट हमने निकाली है, जरा आपको वो दिखाते हैं। इमरान खान साहब फरमाते थे उस वक्त कि सीक्रेट बैलेटिंग फॉर सेनेट इलेक्शंस इज एन इंसल्ट टू पार्लियामेंट, यानी ये पार्लियामेंट की तौहीन है ये जो खुफिया राय शुमारी होती है, एंड अंडरमाइंस पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी। तो आज फिर उसी सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए से ही ये माशाल्लाह जो कारनामा और मोजा जो है वो हुआ है। एक और ट्वीट इमरान खान साहब की जब मार्च 2018 का इलेक्शन हुआ था जिसमें सादिक संजरानी साहब मुंतखब हुए थे, वो ट्वीट जरा इमरान खान साहब की आपको दिखाते हैं। Senate elections yet again witnessed shameful horse trading where MPs bought and sold their votes as country witnessed this sale of their elected people to highest bidder.
This shows moral decline of our political class in which امیر Western... عباس جی جنرل صاحب. امیر عباس دیکھیں، میں بہت احترام کے ساتھ کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہتا. اگر آپ کوٹ کریں نا پولیٹیشنز کے، عمران خان صاحب شامل، ان کے الفاظ اگر آپ کوٹ کریں تو شاید یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہیں عام مہذب معاشرے میں. صحیح بات. دیکھو اسی معاشرے میں یہ کہا گیا ضیاء الحق کی باقیات، پھر جواباً علی بابا 40 چور، پھر انگریزوں کے کتے نہلانے والی، مطلب کیا کیا میں کون سے الفاظ دہراؤں. اتنے اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے گئے ایک دوسرے کے خلاف صحیح کہ یہ ایک ہمارا سیاسی رویہ بن گیا ہے کہ اس طرح کی زبان غیر پارلیمانی لینگویج جلسوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. پارلیمان کے اندر جو کچھ خواجہ آصف صاحب نے کہا، جو کچھ نورانی صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے ایوان میں کہا گیا، میں اس وقت کالج سٹوڈنٹ تھا، اور جو الفاظ استعمال اس وقت ہوتے تھے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارا انفارچونیٹ کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم سب کچھ کہہ جاتے ہیں. اقتدار اور اپوزیشن کا بھی ایک فرق ہے نا. یہ جو 2 ٹویٹس آپ نے پڑھی، یہی چیز دیکھیں نا، اقتدار اور اپوزیشن کا فرق ہے ضیاء الحق صاحب، کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ سمجھتے تھے سیکرٹ بیلٹنگ ایک انسلٹ ہے پارلیمنٹ کے لیے. آج وہ اقتدار میں ہیں اور آج اسی سیکرٹ بیلٹنگ کی وجہ سے پھر اس الیکشن کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. تو اب سیکرٹ بیلٹنگ کو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ضیاء الحق صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب بھی انسان ہے نا، وہ کانے نمک میں تو آدمی نمک ہو جاتا ہے، لیکن ایشوز اور ہیں. یہ جو سارا جھگڑا جس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ٹپ آف آئس برگ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت یہ ہے اور کون سی جمہوریت ہے جو ہم ملک کو دے رہے ہیں. حافظ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، پائے کی. انہوں نے فرمایا کہ اس میں اگر وہ پارٹی کی رائے سے اختلاف کرنا چاہتا ہے تو اسے کہیے، اسے چاہیے کہ قربانی دے اور کہے کہ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، یہ میرا استعفیٰ ہے. یہ بات بڑی آئیڈیل ہے، مثالی ہے، اور دوسرے ملکوں میں یہی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیکر کے اوپر سیب کیسے لائیں گے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پارٹی کے لوگ پارٹی کے صدر کو چلتا کر دیتے ہیں کہ تم پر یہ کرپشن کا الزام. صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ سعد رفیق میں اور حسن اقبال میں کیا کمی ہے کہ جو ان میں کیا، مریم میں کیا چیز ہے جو ان میں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ رضا ربانی جو ہیں وہ ان میں کیا کمی ہے کہ وہ بلاول کے نیچے لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ حافظ حمداللہ صاحب جیسے، حافظ حسین احمد جیسے یہ لوگ سیزنڈ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، جو مولانا صاحب کے صاحبزادے، یہ مولانا کے صاحبزادے. تو جناب یہ ہمارا آئیڈیل یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ووٹ نہیں دیتا آپ کے کہنے کے مطابق، یہ میرا استعفیٰ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ پارٹی لیڈر کو بھی نکال سکتے. پارٹی کے اندر جب الیکشن کرائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں دوسرے ملکوں میں 30 سال میں ایک نواز شریف چمٹا ہوا ہے، ایک زرداری صاحب اور پھر ان کی بہن، اور تو دوسرے ملکوں میں تو 15 20 صدارتیں وزیر اعظم اور چکی ہیں. صدارتیں گزر. ٹھیک. تو ہم بات کرتے ہیں آئیڈیلزم کی اور اس کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خاندانی کمپنیاں ہیں یہ جان اس لیے نہیں چھوڑیں گی کہ جو ممبر ہیں پارٹیوں کے وہ ذہنی طور پر اتنے میچیور نہیں ہیں کہ وہ ان پارٹیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائیں. اور شاید یہی ہماری قسمت ہے. ہم لاکھ کہتے رہے کہ آج جمہوریت کو فتح ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ میرا تو سمپل بطور طالب علم سوال ہے کہ جن لوگوں نے کھانے کھائے اور اپنی گنتی پیش کی وہ ان میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے کہ ہم آپ کی لائن کو فالو نہیں کرتے. سیکرٹ بیلٹ ہے لیکن باہر آ کر کھلے اعلان کریں کہ ہم نے اس وجہ سے، اس اصول کی بنا پر سنجرانی میں کوئی غلطی نہیں ہے. چور راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو یہ جو چور راستہ اختیار کرتے ہیں یہ جمہوریت کی فتح نہیں ہے اور یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ تو کاروباری لوگ ہیں، یہ تو بزنس کرتے ہیں. یہ چکر. آپ صاحب، آپ شریف خاندان، بھٹو خاندان یا مولانا صاحب یا اسفندیار ولی صاحب یا کسی زمانے میں الطاف حسین، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. حافظ حمداللہ کو استعفیٰ دینا ہوگا، کسی اور ایم این اے سینیٹر کو استعفیٰ دینا ہوگا. بس اب بات یہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہنیت ہے کہ ان جیسی لیڈرشپ کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے. یہ بار بار پاکستان کی سیاست میں کوشش کی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. بے نظیر چلی گئی ملک سے باہر، لیکن پیپلز پارٹی مائنس نہیں ہو گئی.
नवाज शरीफ के साथ यही हुआ कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, बेनज़ीर भी सिक्योरिटी रिस्क है, इनको माइनस करना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं हुई। ये इस तरह नहीं हो सकता है जिस तरह आप चाहते हैं या जिस तरह एजाज अवान साहब चाहते हैं, इस तरह नहीं होगा। बार बार ये कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। ये उन पार्टियों की एक उनकी लीडरशिप की एक खिदमात है, एक तसलसल के साथ वो आ रहा है, लिहाजा उसको आप इस तरह बैक कलम जंबिश ख़त्म नहीं कर सकते। बिलावल साहब की क्या खिदमत हो सकती है? एक बात, दूसरी बात, मैं पार्टी की बात करता हूँ। हाफिज साहब, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं मरियम और बिलावल मैं खामोश रहा ना, आप बात करते रहे, मैं खामोश रहा। और वो कह रहे मरियम और बिलावल की खिदमत बता। मैं दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हल्फ उठाते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझकर हल्फ उठाते हैं। अगर आप हल्फ की बात करते हैं, हल्फ की बात करते हैं, तो कितने जर्नल थे जिन्होंने हल्फ उठाया कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है, तो फिर हल्फ की पासदारी क्यों नहीं की? आइन को क्यों तोड़ा? पार्लियामेंट को क्यों तोड़ा? उस कानून की पासदारी और इदारों की दिफा आज जनरल मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, उनकी जायदाद जब्त नहीं हो रहा है लेकिन इस हकदार का जब्त हो रहा है। लेकिन आप सब अगर उन्होंने बुरा किया तो ये जरूर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उस बुराई को अपने बुराई के लिए जवाज बनाऊँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हल्फ को बुनियाद बनाते हैं तो फिर हल्फ उधर। दूसरी बात ये कि मेरी पार्टी की बात मैं करता हूँ, मैं दीगर पार्टियों की बात नहीं करता हूँ। मेरी पार्टी की बात मैं करता हूँ। मेरी पार्टी में यह है कि मेरी पार्टी में मरकज़ी अमीर है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी इताअत लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन जब पार्टी ने यह फैसला किया और ये आइन का हिस्सा है कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी है, और ये मौलाना फजल रहमान ने नहीं बनाया है, ये पीपल्स पार्टी ने अकेले नहीं बनाई है, न PMLN ने, ये पार्लियामेंट ने। तो लिहाजा पार्लियामेंट जब 18वीं तरमीम बनाती है तो उससे भी दुख है, पार्लियामेंट जब फैसला करती है तो उससे भी दुख है। लेकिन देखिए अभी ऐवान साहब, जनरल एजाज अवान साहब जो इशारे करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। तो जब पार्लियामेंट एक फैसला करती है तो पार्लियामेंट की फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। तो आप पार्लियामेंट के फैसले को उसमें कोई नुक्स का निशाना, पार्लियामेंट के फैसले में भी तो कोई नुक्स हो सकता है। आप एक राय दे सकते हैं, आप एक राय दे सकते हैं, उस गलती का एहतमाल मौजूद है, आप एक राय दे सकते हैं, राय आप दे सकते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में आके आप इलेक्शन लड़े, कितने वोट लोग आपको, कितने लोग वोट देंगे? इजहार साहब और जनरल साहब अपने नुमाइंदे, आप नुमाइंदे हैं, आपको भी तो कह सकते हैं कि जी ये आप कानून ठीक करें या इसमें ये खमी। हमें राय दे सकते हैं, बिल्कुल राय दे सकते, लेकिन फैसला किसने करना? वो तो पार्लियामेंट ने, मजलिस शूरा पार्लियामेंट में उन्होंने करना होगा। लिहाजा पार्लियामेंट ने जब एक फैसला किया है तो वही पार्लियामेंट ने उसी आइन का हल्फ उठाते हुए, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग एक जुर्म है, राइट, एक जुर्म है, वो उस आइन ने फैसला किया है, उसी पार्लियामेंट ने तो किया। वो यही कह रहे हैं कि इसको तब्दील किया जाए। नहीं, इसको तब्दील क्या, जो जिस मार्केट में जो भी खरीदो फरोख्त हो फिर वो अवेलेबल हो उसके लिए, वो तो अब भी हो रही है। वो तो नहीं, उसमें कम से कम ये है, पहले ये होता था कि मरी ले जाए उनको, सही है, या उनको स्वात ले जाए। अभी मरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वात भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 4, 5, 6, 10 ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग की शर्त आप खत्म कर देते हैं, सीक्रेट बैलेटिंग खत्म कर देते हैं, तो फिर तो नजर आ रहा है ना कि हाफिज अब्दुल्ला साहब ने सादिक सजनानी को वोट दिया, वो आपकी बात, आसिफ बसंजो को नहीं दिया। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर पार्टियों की लीडरशिप को ये संजीदगी से गौर करना चाहिए कि ये हर पार्टी को मालूम है कि मेरी पार्टी में कौन सा बंदा कौन है सी काली जो, जो कौन सा बंदा है जो ताकत के सामने भी ढेर हो जाता है, और ताकत की चौखट पे वो सरनगुन होता है, और दौलत की ताकत के सामने ये ताकत कौन सी यहाँ पे? देखिए इस मुल्क में ये एजाज अवान साहब जानते हैं ताकत कौन सा है? जनरल एजाज अवान साहब, जनरल साहब कौन है ताकत? या तो जनरल अयूब का नाम है, या तो जनरल ज़िया-उल-हक का नाम है, लेकिन हाफिज साहब वो ताकत जब मुशर्रफ आई तो हमारे सारे लीडर मौलाना फजलुर रहमान समेत नहीं, इसका मैं जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब 12 अक्टूबर नहीं, एक मिनट जनरल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब 12 अक्टूबर 99 के खिलाफ निकले, वो जेल में गए। लेकिन 2002 के मैं मेरी बात सुनिए, 2002 में अगर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में लोगों ने मुझे वोट दिया है, नहीं तो एक डिक्टेटर इलेक्शन करवा रहा था, इलेक्शन का बायकॉट करते थे। मेरी बात सुनिए,
میں جب وہاں الیکشن میں تھا میں تو عام آدمی کے پاس جاتا تھا, میں تو مشرف سے ووٹ نہیں مانگ رہا تھا, چیف ایگزیکٹو میں تو عام آدمی کے پاس جا رہا تھا. غیر آئینی شخص بیٹھا ہوا تھا, دیکھیں اس کے خلاف تحریک چلانی تھی, تحریک چلانے کے بجائے اس کی نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں. تاریخ دیکھیں, یوز دا سسٹم ٹو چینج دا سسٹم. میں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے میں نے مشرف کا مقابلہ کیا. ان کی بلدیاتی نظام میں جو الیکشن ہو رہا تھا اس سے میں نے بائیکاٹ کیا. 2001 میں یا 2000 میں جو الیکشن انہوں نے 2001 ہاں وہ اس سے میری پارٹی نے بائیکاٹ کی اس سے. لیکن جب 2005 کا جو ہوا تھا بلدیاتی الیکشن وہ تو آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا. وہ بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا, اس لیے بائیکاٹ لیکن مشرف عروج پہ تھا اس لیے نہیں کیا. تو میں نے اچھا کیا جب بائیکاٹ نہیں کیا. اسی بائیکاٹ کے نتیجے میں ووٹ عوام نے مجھ پر اعتماد کیا. ان پارٹیوں کو میں نے شکست دی جن پارٹیوں نے ریفرنڈم میں مشرف کا ساتھ دیا. کون سی پارٹی؟ اس میں نیشنلسٹ پارٹیاں بھی تھی بلوچستان میں. اس میں کاف لیگ تھی, اس میں عمران خان بھی تھا. اس میں کاف لیگ تھی, اس میں عمران خان اس میں کاف لیگ تھی. کاف لیگ بعد میں بنی ہے, 2002 کے الیکشن بعد بنی. نہیں 2002 کے الیکشن میں کاف لیگ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا 2002 12 اکتوبر 99 کے بعد کاف لیگ تھی نا. بالکل یہی کاف لیگ 2008 میں آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئی اور مولانا صاحب بھی اسی کے ساتھ. تو ایم ایم اے نے بھی تو مشرف کا ساتھ دیا. نہیں ایم ایم اے مولانا صاحب جو تھے اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں, اپوزیشن لیڈر تھے. جیسے خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے, حکومت نواز شریف کی تھی. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ تھے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لہٰذا 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, کے پی کے میں ان کی حکومت تھی. تو اگر اس وجہ سے میں مشرف کا ساتھی بن جاتا ہوں تو پھر عمران خان گزشتہ 5 سال میں کے پی کے میں ان کی حکومت تھی, ادھر اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی وہ نواز شریف کے ساتھ. یہ لاجک بالکل غلط ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لاجک ہی بالکل غلط ہے, پھر ان کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے. اب ہمیں ہر ڈیفینیشن میں, چاہے وہ مولانا صاحب کی ڈیفینیشن ہو, پیپلز پارٹی کی ڈیفینیشن ہو, پی ٹی اے کی ڈیفینیشن ہو, ہر ڈیفینیشن میں ہمیں وہ جو لا آف نیسیسٹی ہے وہ نظر آتا ہے. اب ہر جماعت اپنے نظریہ ضرورت کو ڈیفینڈ کرتی ہے. دیکھیں امیر عباس, انفارچونیٹلی بات یہی ہے, آرگومنٹ چیز ہی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ایتھیسٹ ہیں, نان بلیورز ہیں, آرگومنٹ ان کے پاس بھی ہے اور آرگومنٹ میرے پاس بھی ہے. جو بن دیکھے خدا پہ یقین رکھتا ہے اس کے پاس بھی آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں تم نے نہ اپنا خدا دیکھا نہ سنا, ٹھیک ہے, نہ وہ کسی سے جانا گیا نہ کسی کو جانتا ہے. ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں اسے دنیاوی لاجک سے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ ایتھیسٹ ہے, وہ اپنی بات ابھی بھی اپنے اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. اس کو نبی بھی آ کے ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکے. تو آرگومنٹ چیز ہی ایسی ہے کہ جب آپ کا ایک مائنڈ بن جائے تو اس میں سے وہ ابھی دیکھیں نا, انہوں نے مری جانے کی بات کی, ٹھیک ہے, مری لے جانے کی بات بھی کر دیا, چھانگا مانگا لے جانے کی بات بھی کر دیں, اور ان کے آباء و اجداد جن کو دولائی کیمپ لے جایا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دوران اور ان کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کیا گیا اس کی بھی پھر بات کر دیں کہ جی اس دور میں کیا ہوتا تھا, چھانگا مانگا کے دور میں کیا ہوتا تھا, اور مری لے جانے کیا ہوتا تھا. میں اظہار صاحب سے, سر کچھ ہوتا رہا, وقت ختم ہو رہا ہے, آپ نے بڑی زبردست بات کی, لیکن مجھے اظہار صاحب سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, جی اظہار صاحب سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب یہ لے لیں بالکل ٹھیک ہے, جب پی این اے کی تحریک چلی نا اس وقت ساری مذہبی جماعت ایک طرف تھی, بھٹو صاحب جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں, اظہار الحق صاحب اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے اظہار الحق صاحب, اصل سوال تو واپس جو آپ نے بھی پوائنٹ اٹھایا اور جنرل صاحب نے بھی اٹھایا کہ جہاں پہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, فیملی پالیٹکس ہے, اور چند خاندانوں نے ان کو بھلے آپ کسی غیر جمہوری طاقت سے نہ ہٹائیں, لیکن جمہوری طاقت سے تو ان خاندانوں کے تسلط کو ختم کریں نا. وہ ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی. قانون یہ پابند کرے کہ الیکشن ہر پارٹی جو ہے وہ ہر لیول پر الیکشن کرے, اور اس طرح یہ جس طرح کہ حسنی مبارک کا اور جس طرح حافظ الاسد ہوتے تھے, بلا مقابلہ منتخب ہوتے تھے یا کسی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا, یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ حافظ الاسد اور یہ قذافی ہی ہیں. ادھر بشار الاسد آ گیا تو حافظ الاسد کے بعد ادھر کوئی آ گیا, تو قانون ان کو پابند کرے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن ہو اور پارٹی کا صدر جو ہے وہ 3 سال یا 4 سال کے بعد وہ صدر نہ رہے اور اس کے خاندان سے بھی نہ ہو. یہ آپ کو اسپیشل میجرز کرنے پڑیں گے. بہت زبردست تجویز میرا خیال ہے. سینٹ کے الیکشن نکلا, واپس وہی پرانی تنخواہ پہ سب کام کریں گے, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے میرا خیال یہ $1 ملین سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو ویسے تبدیلی کی بات کرتے ہیں اب سیاست میں بھی تبدیلی لے کر آئیں, سیاسی طرز عمل میں بھی تبدیلی لے کر آئیں اور اس قسم کی لیجسلیشن موو کریں.
पार्लियामेंट के अंदर, ताकि पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनके अंदर भी जमहूरियत आ सके। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।